ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس، ایک بہت ہی کمپریہنسو یہ پریس کانفرنس رہی اور تمام کے تمام تر جو ٹاپکس تھے ان کا احاطہ کیا انہوں نے، رائٹ فرام دا ایسٹرن بارڈر ٹو دا ویسٹرن بارڈر، اور اس کے بعد جو انٹرنل جو ٹیررزم ہوئی ہے اس سب پہ انہوں نے بات کی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آج کی پریس کانفرنس کو سر؟ یہ ایک بہت ہی کمپریہنسو ڈی جی آئی سے کی بریفنگ تھی اور اس میں تمام آپریشن میٹرز جو انٹرنل سیکورٹی کے ہیں وہ ڈسکس کیے گئے. انہوں نے بالکل سیاست کو اس سے آؤٹ رکھا اور یہ کہا کہ فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور چیف آرمی صاحب نے یہ بڑا کلیئر کہہ دیا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے سیاسی مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے. آرمی از مین اے پولیٹیکل اینڈ وی مین ہے اور اب ذمہ داری ہے ان کی یہ بات کرنے کی. پھر انہوں نے آپریشن کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے بات کی ہے. انہوں نے خاص طور پہ یہ کہا کہ کتنے زیادہ آپریشن کیے گئے ہیں اور اس میں فوج نے کس پروفیشنل طریقے سے اس کو کنٹرول کیا ہے. اکثر بھارت پاکستان پہ الزام لگاتا رہتا ہے، جو اس کے بھی انہوں نے جواب دیے بہت ڈیٹیل کے اندر. اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے لے کے اس کو کیسے چلنا ہے. انہوں نے اب پاک افغان بارڈر کی بات کی. پھر اس کے بعد جو پولیس لائن میں آپریشن ہوا اس کا ذکر کیا کہ کس طریقے سے کیا گیا، ٹی ٹی پی نے کیا. اور اس کے بعد پھر آرمی اب کیسے آپریشن کر رہی ہے، انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہے. کتنے 162 بلین روپیز سے انہوں نے جتنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بتائے ہیں جو بلوچستان میں اور کے پی کے میں ہو رہے ہیں. پھر اس کے بعد سوشل پروگرام جو ہیں ایجوکیشن کے ہیں، ہاسپٹل کے ہیں، روڈ کے ہیں، اس کے بارے میں انہوں نے بات کی اور ساری چیزوں کو بتایا کہ کس اچھے طریقے سے کیے جا رہے ہیں. ٹوٹل جو تقریباً آپریشنز کیے گئے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں تقریباً 436 چھوٹے بڑے دہشت گردوں کے واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں 293 افراد شہید ہوئے جبکہ 521 زخمی ہوئے ہیں. پھر اس کے ساتھ اور اگر آپ دیکھیں تو اس میں روا سانس سیکورٹی فورس سے دہشت گردوں کے تقریباً 8,269 انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے گئے ہیں، جس میں 100,535 دہشت گردوں کو جنم حاصل کیا گیا ہے. پھر اس کے ساتھ انہوں نے وہ بتایا کہ پاک بارڈر 95% پاک بارڈر پہ فینسنگ ہم نے کمپلیٹ کر لی ہے، 85 قلعے بنا دیے ہیں، اس کا ڈیٹیل سے ذکر کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت آفیسرز ہیں تقریباً 137 آفیسر جوان جو اس سال رواں سال میں شہید ہوئے ہیں. اتنی فوج قربانیاں دے رہی ہیں لیکن ان کے جو عزائم جو ہیں وہ پورے بالکل فوج کے پاکستان کے عوام کے لیے کھڑے ہیں، ہر وقت کھڑے ہیں. 24 گھنٹے آپریشن ہو رہے ہیں، کوئی کمی اس میں نہیں کی جائے گی. اور پھر انٹیلیجنس بیس آپریشن بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. پھر انڈیا کے بھی انہوں نے بات کی کس طرح کے الزام تراشیاں کرتے ہیں، وہ انہوں نے بہت ڈیٹیل بتائی ہے. اور خاص طور پہ ذکر انہوں نے یہ کیا کہ فوج سیاست سے اس وقت بالکل دور ہے. سیاسی سوال آپ نے دیکھا تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے صاف کہا کہ اس میں ہمارا اب ہم ان میں بالکل انوالو نہیں ہیں، ہم نے پولیٹیکل کیا. چیف آرمی صاحب نے بڑا کلیئر بات کر دی ہے، اس میں بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر دیر از نو ایریاز جو اس وقت پاکستان میں الحمدللہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں فوج آپریٹ نہ کر سکے. یہ چیزیں انہوں نے بات کی. کتنے پھر 105 کلومیٹر کے ایریا میں مائنس جو دہشت گردوں نے بچھائی تھی اس میں 73 کلومیٹر ایریا کو کلیئر کر دیا ہے. اور پیچھے دنوں ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا کہ ایک سپاہی کا اس بچے کا جو پاؤں مائن چھوڑ گیا، یہ مائنز دہشت گردوں نے چلائی تھی کہ پاکستان ملٹری آپریشن نہ کر سکے. ان کے آپریشن کو روکنے کے لیے اب یہ مائن بچائی گئی تھی. اب یہ فوج کلیئر کر رہی ہے. بہت لوگ ہمارے شہید بھی ہوئے اس کے اندر، لیکن اسٹل ہمارا عزم یہ ہے کہ ہم نے ہر حالات سے ان ایریاز کو کلیئر کرنا ہے تاکہ عوام اس ایریا میں بے فکر ہو کے. سے بہت ہی اچھی باتیں کی گئی، سوشل اکنامیکل باتیں کی ہیں کہ کتنے اسٹرکچرل کام کیے ہیں، کتنے ہم نے ڈیولپمنٹ کے کام کیے ہیں، وہ ذکر ہے. اوور آل اٹ واز ویری امپورٹنٹ کانفرنس اور آئی ایم شیور کہ اس سے بہت سے ابہام جو تھے وہ کلیئر ہو گئے. بالکل ایسے ہی ہے حارث نواز صاحب. بہت سارے حصے اس پریس کانفرنس کے اور بہت سارے حصوں پر بات کی گئی ہے. آپ سے اور بھی کچھ پوائنٹ آف ویو لینا چاہیں گے. آج جب پڑوسی ممالک کے اوپر بات کی جا رہی تھی تو کلبھوشن جادو سے متعلق بھی سوال کیا گیا، جس پہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ دس کوسچن شوڈ بی آسکڈ فرام فارن منسٹری آف پاکستان. دیکھیں اس میں سب سے بہت بات ہے رافیہ کہ دیکھیں پاکستان ملٹری نے، ہماری سیکورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز نے اپنا کام خوش اسلوبی کیا کہ اس کو ایران بارڈر سے پکڑ لیا جب بلوچستان میں انٹر ہوا. پکڑنے کے بعد اس کے بعد اس کی انٹیروگیشن ہوئی، اس کے کلپ آپ نے دیکھے، ویڈیو دیکھے، کنفیشن دیکھا، اس کے بعد اس کو سزا ہوئی.
اور اب وہ معاملے جو واقعی انٹیریئر منسٹری کے پاس اور یہ حکومت سے فیصلہ کرنا ہے کہ کب اس کو کریں. بٹ آئی پرسنلی تھنک اس کو کسی قسم کی امین آدمی نہیں دکھانی چاہیے, اس کو ایگزیکیوشن ہونی چاہیے پاکستان کے قانون کے مطابق. اور جب اس کا باڈی بیگ انڈیا میں جائے گا پھر ان کو پتا چلے گا کہ کس طریقے سے ایک سرونگ نیول کمانڈر کو اب ملک میں بھیجتے ہیں اور پکڑے جانے کے بعد اس کو کیسی سزا دی جاتی ہے. اور ساتھ میں جب انہوں نے بات کی ہے دہشت گردی کی سرگوبی کی, تو ہی ہیز بین ویری وائبرنٹ اباؤٹ جو بھی اقدام اٹھا رہی ہے. ایک تو نہ صرف انہوں نے ان چیزوں کی بات کی ہے جو کہ پاک واچ کر رہی ہے پورے ملک میں, بلکہ انہوں نے ساتھ ساتھ آسٹیریٹی کی بھی بات کی ہے. دس شوز کہ جو ملکی حالات ہیں ان سے کتنا مطابقت رکھتی ہے اور حساب سے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. یہ بہت ہی اہم بات انہوں نے کی تھی. پاکستان آرمی اس وقت بہت سخت آسٹیریٹی ڈرائیو ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 4 سال سے ہمارا دفاعی بجٹ جو ہے نا وہ اس پہ میریٹونیم میں بالکل بلاک لگا رہا, نہ اسے آگے گیا نہ کم ہوا, جبکہ ڈالر اس وقت 105 110 روپے کا تھا, اب تقریباً 300 روپے کا ہو گیا, یا 280 90 روپے کا ہو گیا. آپ سوچیں فوج کو کتنی مشکلات ہے, لیکن باوجود اس کے ہم نے اپنی آپریشن کیپیبلٹی میں کوئی کمی نہیں آنے دی. اسی طرح ہمارے ٹروپس کی ٹریننگ ہو رہی ہے, لیکن اننیسیسری پیٹرول کنزمپشن یا جو کانفرنس ہوتی تھی, وزٹس ہوتے تھے, وہ آپ نے ورچوئل کر دیے ہیں, وہ آپ آن لائن کر لیتے ہیں. اس کے بعد اسی طرح کٹس اور ٹریننگ جو ہماری نارمل ایکسرسائز ہے وہ کٹس کر لیے. ناٹ کمپرومائزنگ آن آپریشنل ایفیشنسی اور ٹریننگ ایفیشنسی پاکستان میں رہتی. یس ڈراپ ان پروکیورمنٹ ان میں ہوگا, لیکن ہر لحاظ سے ایک بات بڑی کلیئر جو انہوں نے بھی بات کی کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت اپنے دفاع کے لیے تیار ہیں. ہم نے انڈیا کو, اپنے دشمن کو 27 فروری 2019 کو بڑا کلیئر بتا دیا کہ کس طریقے سے پاکستان نے پروفیشنلزم سے ہماری ایئر فورس نے ان کو کتنا نقصان پہنچایا. ان کا پائلٹ پکڑ لیے, 2 جہاز گرا لیے, ایک انہوں نے کنفین اپنے ہیلی کاپٹر گرا لیا. ان چیزوں سے اب یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم پروفیشنلی کتنے اسٹرانگ ہیں. وہ جو ایک بڑا مشہور بات ہے کہ اٹ از مین بہائنڈ دا گن, اٹس ناٹ مشین بہائنڈ دا گن. تو آئی تھنک وہ ہماری ٹریننگ ایفیشنسی میں کوئی کمی نہیں رہتی. برگیڈیئر صاحب ایک بڑی اہم چیز, اور اگین جب ان سے پریپیئرڈنس کی بات کی گئی تو انہوں نے لاجک کے ساتھ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جس وقت اب ہماری پریپیئرڈنس پہ اس وقت سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جس وقت ہم انڈیا کو تابڑتوڑ جواب دے رہے تھے سوئفٹ ریٹارٹ کی صورت میں, تو اس سے زیادہ لاجیکل اور اس پہ کوئی ریبٹل نہیں آ سکتا. بالکل, اور یہ بڑی کلیئر بات ہے. ہمیں دیکھیں قوم کی اس وقت جو ایک 5th جنریشن وار میں جو دشمن کا نیریٹو ہے وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے بھی پاکستان کی مسلح افواج اور عوام میں جو اعتماد ہے, جو کانفیڈنس ہے, جو مسلح افواج کو عوام کی طاقت دیتی ہے, اس میں درار ڈال دیجیے. تبھی فوج کو کمزور کیا جائے اور پھر اپنے عزائم پورے کیے جائے. کیونکہ انہوں نے لیبیا, ایران, عراق کو دیکھیں, سیریا کو دیکھیں, جہاں فوج اور عوام میں اعتماد نہیں تھا, فوج کمزور تھی, وہاں پر انہوں نے اپنے عزائم پورے کر لیے. پاکستان کی واحد مسلح افواج ہیں جنہوں نے پورے ملک سے ٹیسٹ کیا, سنگل ہینڈیڈ پروفیشنلزم سے, اپنے سینئر آفیسر کی کمانڈ چیف آف آرمی اسٹاف کی پروفیشنلٹی کی وجہ سے ہم نے دہشت گردی ختم کر دی تھی جو 51 کنٹریز نیٹو کی افغانستان میں نہیں کر سکی. تو یہ انہوں نے اب ٹارگٹ کیا کہ پہلے فوج کو ٹارگٹ کریں, فوج کو کمزور کریں, عوام سے دور کریں اپنے عزائم کو. سو اس وقت یہ یاد رکھیں, لڑائی ہمیشہ یو فائٹ ایز اے نیشن, فوج عوام مل کے لڑائی کرتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. اور مجھے امید ہے کہ یہ ہمیشہ اس میں کبھی بھی کمی نہیں آئے. حارث نواز صاحب, تقریباً یومیہ 20,000 لوگ ہیں جو پاکستان افغان بارڈر کراس کرتے ہیں, اور ان پورس بارڈرز کی وجہ سے ایک تاثر یہ ہے کہ ملک کے جو مسائل ہیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے اس ایشو کو سالو کرنا بے حد ضروری ہے, جس پہ DGISPR نے بڑا کلیئرلی آج یہ بتایا ہے کہ 2 ممالک ایسے ہیں جن کی سرحد کو سیل کرنا تقریباً ناممکن ہے. تو آپ کیا سجیسٹ کریں گے سولوشن اس پہ؟ دیکھیں, یہ ایک بہت ہی سورنگ پوائنٹ ہے, اور یہ پاکستان نے اس لیے فینسنگ بھی کی ہے. ابھی بھی کئی پوائنٹس لیے ہیں جہاں کراسنگ ہو سکے, تاکہ وہاں ہمارے افغان بھائی رہتے ہیں, ادھر سے پشتون دونوں سائڈ پہ رہتے ہیں, ان کا آنا جانا بہت 20,000 لوگ آتے ہیں. سوچیں اس میں کس طریقے سے کوئی نہ کوئی انفلٹریٹ ضرور کرتے ہیں. TTP کے لوگ بھی ہیں, پھر افغان ریفیوجیز جو ہمارے پاس ہیں, تقریباً 3 سے 4 ملین افغان ریفیوجیز ہیں. ان میں بہت زیادہ سہولت کاری ہوتی ہے. یہاں سے آ کے لوگ ان کو یہاں پر ریفیوج مل جاتا ہے, جو ہمارے لیے بہت پرابلم ہے. یہی ہم افغانستان سے بات کریں, ہم اتنی مہمان نوازی کر رہے ہیں, ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ایریے سے دہشت گردی کو بند کریں, کیونکہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا کہ ہم ہماری سرزمین کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے.
تو وہ اب ان کو ہم ان کی رہائش بھی کراتے ہیں، لیکن کیونکہ ان کی ریٹ کرنی بھی قائم ہے، فائنینشلی ان کے پاس اسٹرانگ نہیں ہے اور وہاں پہ دہشت تنظیم ہو رہی ہے. پھر امریکن جاتے ہیں ویپن ایمونیشن بہت زیادہ اناٹینڈڈ چھوڑ گئے، ان کے ہاتھ میں لگ گیا، تو DLA بھی ہے، DLF بھی ہے اور TTP ہے. تو یہ مسائل ہمارے جو ہم ان سے مذاکرات کرتے رہتے ہیں، ہم شور کے اس پہ ضرور حل کر لیا جائے گا. اور ابھی کیونکہ ہم نے سختی کی ہے بارڈر کے اوپر، جب تک ویزا ہو جو سسٹم وہاں پہ بنایا گیا بارڈر مینجمنٹ کا وہ کمپلیٹ چیکنگ کی جاتی ہے، اس کے بعد آنے دیتے ہیں. آئی ایم شور کہ کچھ وقت کا حل کوئی. بہت شکریہ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، ہمارے ساتھ آپ موجود تھے.